ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی، جہانوں پر فضیلت کس کو دی گئی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد میں رکھو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، عَلَى الْعَالَمِينَ، جہانوں پر۔ سورہ بقرہ میں یہاں تیسری بار بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا اور فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب، یاد میں رکھو میری اس نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اس آیہ مقدسہ میں پہلی بات اولاد یعقوب کو مخاطب کر کے نعمتوں کی یاد دہانی کروائی گئی۔ اس سے قبل بھی سورہ بقرہ میں تقریباً 84 آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مختلف واقعات کا ذکر کیا گیا، اور اب پھر ایک بار ان کو مخاطب کیا گیا اور انہیں نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی۔ یہ نعمتیں کون سی ملی تھیں ان کو؟ کبھی آسمان سے من و سلوہ اترا تھا، اور کبھی عصائے موسوی سے دریا میں 12 رستے بنے تھے، کبھی پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے، ہزاروں انبیاء ان میں مبعوث ہوئے تھے، کئی بادشاہ ان میں ہوئے تھے۔ گویا دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان کو ہر قسم کی نعمت دی، اور اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے، فطرت کی منشا یہ ہے کہ جس وقت اس کی نعمتیں دی جائیں تو اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ناشکری پاک پروردگار کو بہت ناپسند ہے، بالکل ناپسند ہے، اس کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کی ناشکری کرے۔ نعمتوں پر ہمیشہ شکر۔ قرآن نے خود کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ان کو مخاطب تیسری بار اس لیے کیا گیا کہ اس کے ایک آیت بعد آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور پھر ان کی اولاد میں سے آخری نبی جو خاتم النبیین ہے، ان کے لیے ان کی دعاؤں کا ذکر ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب کی اولاد کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا گیا، جس وقت تم نے ان کی قدر نہیں کی تو اب اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور عطاؤں کا رخ تبدیل ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب دعائیں رنگ لائیں گی، اور آخری نبی اس دنیا میں جلوہ فگن ہوں گے۔ تمہاری کامیابی اسی میں ہوگی، تم ان کا دامن تھام لو، ان کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمتوں پر شکر کی روش اختیار کرنی چاہیے، وگرنہ فطرت کا اصول یہ ہے کہ وہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔